الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج کی جو حدیث ہمارے سامنے وہ ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر، عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرۃ انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمۃ۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کا عنوان ہم اگر بیان کریں تو حدیث کا مطلب عنوان یہ ہے کہ بلی کے جوتے کا کیا حکم ہے، یعنی بلی جو ہے یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مشہور صحابی ہیں جن کا نام ہے الحارث بن ربعی الانصاری الخزرجی۔ نام کیا ہے ان کا؟ حارث بن ربعی، انصاری صحابی ہیں اور قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق ہے۔ غزوہ احد اور غزوہ احد کے بعد جتنے غزوات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان تمام غزوات میں یہ شریک رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان کو فارس رسول اللہ کہا جاتا تھا، فارس رسول اللہ، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ وارد ہے۔ ان کی وفات جو ہے وہ ہے ان کی مدینہ میں ان کی وفات ہوئی ہے سن 54 ہجری کے اندر۔ سن 54 ہجری میں مدینہ میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الحرۃ، بلی کے بارے میں، یعنی بلی کا جوتا پاک ہے یا بلی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا حکم ہے، اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس، کہ بے شک یہ، اور ہرہ اس سے پہلے ہم یعنی الفاظ کی تشریح کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ترجمہ کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، جیسا کہ اس سے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو انہ قال فی الحرہ، ہرہ یہ مؤنث ہے، یعنی جسے بلی جو کہتے ہیں، بلی میں سے جو مؤنث بلی ہوتی ہے اس کو ہرہ کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے ہیرارن۔ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ ہیرارن۔ اور مذکر استعمال ہوتا ہے یہ ہرن، ہرن مذکر استعمال ہوتا ہے، جس کی جمع آتی ہے ہیرارتن۔ جیسے قرد کے معنی، قردن کے معنی بندر ہوتا ہے، اس کی جمع قرادتن، تو اسی طرح سے ہرن جمع اس کی ہیرارتن، اور یہ جو ہرتن ہے مؤنث کے لیے، مؤنث ہے یہ کلمہ، اور اس کی جمع آتی ہے ہیرارن۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہر کا اطلاق یہ مذکر و مؤنث دونوں پر ہوتا ہے، ہر مذکر و مؤنث دونوں پر اطلاق ہوتا ہے، اور مؤنث کے لیے کبھی کبھی اس پر تا بھی داخل کر دیا جاتا ہے۔ انہا لیست بنجس، نجس جیم کے فتحہ کے ساتھ، یعنی عین نجاست کو کہتے ہیں، جو غلاظت اور گندگی ہوتی ہے، نجاست، عین نجاست، کوئی چیز مثلا نجاست ہے اس کو کہا جاتا ہے نجس، اور یہ مصدر ہے نجسا ینجسو سے، نجسا ینجسو نجسن، یہ مصدر ہے، اسی لیے یہ مؤنث استعمال نہیں ہوتا، اسی طرح سے جمع نہیں لایا جاتا، یعنی انما المشرکون نجسن کہا گیا ہے، انما المشرکون نجسن۔ اسی طرح سے انما ہی من الطوافین علیکم، طوافین، یہاں پر طوافین یہ طواف کی جمع ہے، اور طواف کہتے ہیں بہت زیادہ چکر لگانے والا، بہت زیادہ گھومنے والا، آنے جانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بلی کو مشابہ قرار دیا ہے گھر کے اندر خادموں سے۔ گھر کے اندر جو خادم ہوتے ہیں، چونکہ وہ کثرت سے گھر میں آتے جاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں تک کہ پردے وغیرہ کا ان کے سلسلے میں حکم نہیں، سے غلام وغیرہ جو ہوتے ہیں گھر میں آتے ہیں، پردہ وغیرہ کا ان کو حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو قرآن مجید میں 3 اوقات کے علاوہ یعنی جو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اجازت لے کر کے جائیں، تو ان کو بھی اسی طرح سے اس کے علاوہ امور میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ کثرت سے لوگوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، تو اسی سے تشبیہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو بھی، کیونکہ بلی بھی گھر میں
بار بار آتی جاتی رہتی ہے، گھر میں چکر لگاتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو طواف کا معنی سمجھ گئے آپ لوگ. اب حدیث کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلی کے سلسلے میں انہا لیست بنجس، کہ بے شک وہ یعنی بلی نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں، یعنی بلی کا جسم یہ ناپاک نہیں ہے. انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو صرف یہ انما یہاں پر انما یہ حصر کے لیے آتا ہے، یہ تو صرف تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے. یعنی بلی تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے. یعنی جس طرح سے تم پر خادم غلام وغیرہ تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں برابر، اسی طرح سے بلی بھی تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے، جس سے بچنا مشکل ہے. یعنی بلی سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ بلی گھر میں بار بار آتی جاتی رہتی ہے. اخرجہ الاربعۃ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، اس کو اربعہ نے اس کی تخریج کی ہے، یعنی اپنی کتاب کے اندر لائے ہیں. اور اربعہ سے کون کون مراد ہے؟ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا اس حدیث کو، اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح ہے. اب اس حدیث سے مستنبط مسائل کو ہم بیان کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کا منہ اور اس کا جوتا کیا ہے؟ پاک ہے. مثلا بلی پانی میں یا کھانے کی کسی چیز میں منہ ڈال دے تو کیا ہے؟ وہ پاک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے. اور اس میں علت آپ نے بیان فرمائی، کیونکہ وہ تمہارے پاس اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے تمہارے پاس نوکر چاکر چکر لگاتے ہیں، تو اسی طرح سے انہی میں سے یہ بھی ہے. اور آپ نے صراحت کر دیا کہ بلی یہ نجس نہیں ہے. تو اسی طرح سے اس کے بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو پانی نجس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پانی نجس نہیں ہوگا. لہذا اس سے طہارت حاصل کرنا، اس سے غسل کرنا، وضو کرنا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ انہا لیست بنجس، بلی جو ہے نجس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بلی کے تمام اعضاء، اس کا پورا بدن پاک ہے. اس میں اختلاف اہل علم کا، لیکن راجح یہی ہے کہ بلی کا پورا بدن پاک ہے. لہذا اگر بلی منہ ڈال دے، اس کا لعاب کہیں پڑ جائے، اس کا لعاب وغیرہ بھی اسی طرح سے اس کا جسم چھو جائے کسی چیز سے، تو وہ نجس نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہے. اسی طرح سے اس حدیث سے ایک قاعدہ علماء نے قاعدے کا استنباط کیا ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ المشقۃ تجلب التیسیر. قاعدہ کیا ہے؟ المشقۃ تجلب التیسیر، کی مشقت یہ آسانی کو لاتا ہے کہ نہیں؟ مشقت آسانی کو لاتا ہے. جیسے مثلا چونکہ بلی ایک یعنی غیر ماکول اللحم جانور ہے، جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے، حرام ہے کہ نہیں؟ بلی حرام ہے. تو جب جو جانور حرام عام طور سے اور عمومی طور پر جو جانور ہوتے ہیں، یعنی جو حرام جانور ہے، اس کا جوٹا وغیرہ، لعاب وغیرہ بھی یہ ناپاک مانا جاتا ہے. لیکن چونکہ بلی سے بچنا مشکل ہے، اس میں مشقت ہے، بلی کے جوٹے سے بچنا، ٹھیک ہے، اور بلی کے گھر میں آنے جانے سے بچنا یہ دشوار ہے. تو اس دشواری کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی ہے لوگوں پر، اور یہ حکم دیا کہ بلی نجس نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، بلی گھر میں آتے جاتی رہتی، کبھی پانی میں منہ ڈال دیا، کبھی کسی چیز کو چھو لیا، ٹھیک ہے، تو اگر اس کو نجس قرار دے دیا جائے بلی کی نجاست کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی، بڑی پریشانی میں لوگ مبتلا ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے چونکہ یہاں پر مشقت ہے لوگوں کے لیے، اس سے بچنے میں پریشانی ہے، اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی. تو آسانی کس لیے ہوئی؟ اس مشقت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جیسے مثلا
यानी वज़ू के लिए अगर कोई आदमी मोज़ा पहने हुए हो तो उसके लिए आसानी क्या है, चूँकि मोज़ा को निकालने में मशक्क़त है, तो इस मशक्क़त की वजह से आसानी क्या हो गई कि आदमी उस पर मसह कर सकता है। तो अलमशक्क़त तजलिबु अत्तैसीर, जलबाजी का मतलब होता है खींचना लाना, यानी मशक्क़त जो है ये आसानी लाता है, मशक्क़त की वजह से आसानी आती है। तो यहाँ पर भी इसी हदीस से इस कायदे का फ़ुक़हा ने, उलमा ने इस्तिदलाल किया है। अब हम बात करते हैं कि क्या बिल्ली पर और दूसरे जानवरों को क़ियास किया जा सकता है कि नहीं। तो सही कौल अहले इल्म के सही कौल के मुताबिक, यानी इस मसले में इख्तिलाफ अहले इल्म का, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक बिल्ली पर उन तमाम जानवरों को भी क़ियास किया जाएगा जो जानवर मसलन यानी जो जानवर हराम है या उनका गोश्त हराम है, लेकिन वो कसरत से लोग उनका इस्तेमाल करते हैं और उससे बचना, उनके जूते वगैरह से बचना, उसके पसीने वगैरह से बचना ये मुश्किल है, दुश्वार है। तो चूँकि उनके अंदर भी यही इल्लत पाई जाती है, यानी इंसानों के पास उनका आना जाना रहना, इंसानों के साथ उनका रहना और इंसानों का उससे बचना मुश्किल है, तो फिर उन जानवरों को भी बिल्ली पर क़ियास किया जाएगा। जैसे मसलन गदहा है, ठीक है, गदहा खच्चर को भी बिल्ली ही से जोड़ा जाएगा और उसका भी हुक्म वही होगा, यानी इसका भी जूठा, इन दोनों का जूठा और इसी तरह से पसीना वगैरह पाक हो, क्योंकि लोगों को इनकी हाजत और ज़रूरत है। लोग इस पर सामान वगैरह ढोते हैं, इस पर सवारी करते हैं। ख़ास तौर से पहले ज़माने में, आज के ज़माने में तो ठीक है गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल वगैरह है, लोगों के पास कार वगैरह है, उससे सफ़र करते हैं, लेकिन पहले ज़माने में लोग खच्चर से, गधे से सवारी किया करते, सफ़र किया करते थे। तो चूँकि लोगों के लिए उसमें दुश्वारी है तो इनको भी उसी पर महमूल किया जाएगा और कहा जाएगा कि मसलन इन जानवरों का पसीना है या इसका लुआब वगैरह है जिस्म पर पड़ जाए तो फिर वो नजिस नहीं है। अगर नजिस होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग सवारी किया करते थे, गधे की सवारी के तहत गधे पर बैठते थे, सवार होते थे, उसका पसीना जिस्म में लगता था, लुआब वगैरह जिस्म में लग जाता था। अगर नजिस होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से ज़रूर बयान करते। ठीक है मशाइख, उम्मीद करता हूँ कि यह हदीस आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो बिल्ली का जूठा, इसी तरह से बिल्ली पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी से वज़ू करना, उससे गुस्ल करने में कोई हरज नहीं है, पाक है वो पानी। और एक चीज़ यहाँ पर भी बता दूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ कहा इन्नमा हिया मिनत तवाफ़ीन। तवाफ़ ये जो जमा है, किसकी जमा? सालिम है कि नहीं? तवाफ़ ये तवाफ़ीन जमा सालिम है और ये आकिल के लिए बोला जाता है कि नहीं? और गैर आकिल के लिए जमा मुकस्सर लाया जाता है। जमा के लिए जब जमा लाते हैं गैर आकिल के लिए तो जमा मुकस्सर लाते हैं। तो इन्नमा हिया मिनत तवाफ़ीन कहा गया यहाँ पर, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को किससे तशबीह दी है? खुद्दाम वगैरह से, जो ग़ुलाम और नौकर या खादिम वगैरह घरों में काम करने वाले होते हैं, ठीक है, मसलन खाना बनाने वाले हैं, यानी नौकर या ग़ुलाम या इस तरह से, ठीक है, खाना बनाने के लिए और दूसरे काम करने के लिए घरों में आते जाते रहते हैं। तो चूँकि आकिल से तशबीह दी है इस जानवर को, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो अल्फाज है कि इन्नमा हिया मिनत तवाफ़ीना अलैकुम कहा है। ठीक है मशाइख, तवाफ़ीन यानी आकिल का सेगा जो इस्तेमाल किया गया हदीस में, जो लफ्ज़ आया है वो किस मुनासिबत से? चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली को किन लोगों में से शुमार किया है, किन लोगों से तशबीह दी है? खादिमों से, खादिमों से तशबीह दी है। और खादिम ये आकिल में से है कि नहीं? आकिल में से हैं। तो लिहाजा इसी वजह से यहाँ पर तवाफ़ीन सेगा लाया गया है, यानी जमा सालिम लाया गया है। ठीक है, आज का दर्स यहीं पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। फिर अगले दर्स में अगली हदीस पढ़ेंगे। अगर अच्छा तर्जुमा फिर से कर दें। अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल हिर्रति, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने क्या फरमाया है? इन्नहा लैसत, ये कौल है आपका। फ़िल हिर्रा जो है यानी बिल्ली के बारे में फरमाया कि बिल्ली के यानी जूते का क्या हुक्म है, बिल्ली के बारे में आपने फरमाया इन्नहा लैसत बिनजसिन, कि बेशक ये यानी बिल्ली नजिस
نہیں ہے۔ انما ہی من الطوافین علیکم، یہ تو صرف تم پر چکر لگانے والوں میں سے ہے، یہ تو صرف تم پر چکر لگانے والوں میں سے، یعنی جو لوگ تم پر خدام وغیرہ، نوکر وغیرہ یا غلام وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں، اسی طرح سے بلی بھی ہے۔ تو جس طرح سے ان سے بچنا مشکل ہے، بلی سے بھی بچنا مشکل ہے، لہذا دونوں چیزیں یہاں پر یعنی یہاں پر گویا کہ نجس جو نہیں کہا گیا ہے وہ اس کی وجہ بھی، علت بھی ہے، بیان کر دیا گیا حدیث کے اندر کہ چونکہ وہ کثرت سے آتی جاتی رہتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آسانی فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آسانی فرمائی کہ اسے نجس نہیں قرار دیا۔ ٹھیک ہے۔